أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، اس سال رمضان کے قرآنی لیکچر سیریز کے آخری ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ آج جز نمبر 30 کا درس ہوگا اور اس کے ساتھ یہ سلسلہ اختتام کو پہنچے گا۔ یہ جز بنیادی طور پر ان صورتوں پر مشتمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدائی دور میں نازل ہوئیں۔ کچھ صورتیں اس میں مدنی بھی ہیں۔ اس پورے جز میں مضمون بار بار نہیں بدلتے، بلکہ روانی کے ساتھ ایک مرکزی موضوع کے تحت نازل شدہ صورتوں کو یہاں مرتب کر دیا گیا ہے۔ وہ مرکزی موضوع ہے انذار، جس کا مطلب ہے ڈرانا، یا ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ٹو وارن۔ سوال یہ ہے کہ کس کو انذار کیا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تمام انسانوں کو ان کے برے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے، انہیں وارن کیا گیا ہے۔ اگر وہ اپنی زندگی کو اور خدا کی رہنمائی کو سیریس نہ لیں تو ان کا انجام برا ہوگا۔ بالخصوص اس میں قریش کو وارننگ ہے۔ انسانوں کے ڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈز پر لوگوں کو یہاں وارن کیا گیا ہے۔ اب ہم ترتیب وار بتائیں گے کہ اس صورت میں جو مضامین وارننگ کے آئے ہیں وہ کیا ہیں۔ نمبر 1، قریش کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ جب آخرت کی بات ان کے سامنے پیش کی جاتی تو وہ نان سیریس تھے، اور آخرت کے بارے میں سنجیدہ سوالات کرنے کے بجائے تمسخر کے سوالات کرتے تھے، مذاق اور ٹھٹوں میں اسے اڑاتے تھے، اور خود ان کے پاس اپنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا۔ تو انہیں آگاہ کیا گیا کہ تم بڑے بڑے سوالات کرتے ہو، مگر اپنی ذات اور قریب کی دنیا پر غور کرتے تو تمہیں تمہارے سوالات کے جواب مل جاتے کہ قیامت کیوں آنی چاہیے۔ نمبر 2، فرعون کا ایٹیٹیوڈ تھا، وہ تکبر کا تھا، انا ربکم الاعلی اس کا نعرہ تھا۔ اس طرح کے مزاج رکھنے والوں کو کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت پکڑ کی، اور جو اس ایٹیٹیوڈ کو اپنائیں گے ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ نمبر 3، مکہ کے قریش کے جو ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، ان کا ایٹیٹیوڈ تھا کہ جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تو اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہتے تھے، تو اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ حق کے سامنے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں۔ نمبر 4، دنیا میں بعض جاہلوں کا یہ ایٹیٹیوڈ کہ بچیاں ان کے لیے ناپسندیدہ ہیں، اس لیے وہ ان کا قتل کر دیتے تھے، انہیں ان کے انجام بد سے آگاہ کیا گیا۔ نمبر 5، عام انسانوں کے اس رویے پر پرسوچ طریقے سے تلقین کرتے ہوئے وارننگ کی گئی کہ آخر انسان کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے رب کریم سے بھاگ رہا ہے۔ نمبر 6، سورہ مطففین میں لوگوں کو آگاہ کیا گیا کہ ان کے اعمال کے حساب سے آخرت میں ان کی قیام گاہیں ہوں گی۔ نمبر 7، انسان کے اس رویے پر انذار کیا گیا کہ وہ دنیا میں آخرت کے حساب کتاب سے غافل زندگی بسر کر رہا ہے اور بیوی بچوں میں مصروف ہے، مگر جس دن نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، چھپاتے پھرے گا، موت کو پکارے گا اور جہنم کے اندر جائے گا۔ نمبر 8، ظالموں کے اس رویے پر سخت وارننگ دی گئی جو انہوں نے اہل ایمان کو آگ کے گڑھے میں ڈال کر سزا دی تھی۔ خدا کی پکڑ کو ہلکا نہ سمجھو، وہ عرش عظیم کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جب پکڑنے پر آتا ہے تو شدید پکڑتا ہے۔ نمبر 9، انسان کے اس ایٹیٹیوڈ پر بھی وارننگ دی گئی کہ وہ اس بات سے بے پرواہ ہے کہ اس پر کیمرہ لگا کر اس کی زندگی کی ہر حرکت کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں وہ سی سی ٹی وی سے تو گھبراتا ہے، مگر خدا اس کے اعمال ریکارڈ کر رہا ہے، اس سے اس کی غفلت کیسی؟ نمبر 10، جو لوگ اپنی ذات کے تزکیے سے غافل نہیں ان کو آگاہ کیا گیا۔
نمبر 11، جو لوگ آج سمود اور فرعون کا رویہ اختیار کر کے زمین میں سرکشی مچائیں گے، فساد پھیلائیں گے، ان پر رب کے عذاب کا کوڑا برسے گا، اور اس نے ایسے لوگوں کو پھانسنے کے لیے گھات لگا رکھے ہیں، ٹریپس بچھا رکھے ہیں۔ نمبر 12، قریش کے انکاریوں کو سمود کے شقی لیڈروں کا جو انجام ہوا اس کے حوالے سے انہیں وارننگ دی گئی کہ جب خدا پکڑے گا تو خدا کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ نمبر 13، عام انسانوں کو آگاہ کیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو سیریس لیں، ورنہ انہیں یاد دلایا گیا کہ یہ زمین ایک زلزلے سے دوچار ہوگی، انسان قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ایک سخت کھڑکھڑا دینے والا دن آئے گا جبکہ انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور جو لوگ دنیا کی دولت کو سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے یہاں تک کہ قبر کو وہ پہنچ گئے، انہیں ان کا انجام دکھایا گیا اور کہا گیا کہ سارا زمانہ خسارے میں ہے سوائے ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے۔ نمبر 14، طنز کرنے والے اور دوسروں کو نیچا دکھانے والے یعنی لیٹ ڈاؤن کرنے والوں کو معلوم ہو کہ انہیں بڑے بڑے ستونوں والے آگ کے اندر ڈال کر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا۔ نمبر 15، قریش کو خصوصی وارننگ کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کا کام ان سے نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے لیا۔ اب کعبہ کے نام سے سارے عرب میں انہیں عزت ملی ہوئی ہے۔ کہا کہ جہاں تم سفر پر جاتے ہو وہاں تم محفوظ ہو، مگر تمہارا رویہ آخرت کو جھٹلانے کا، یتیموں کو دھکے دینے کا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلانے کا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا خیال کہ وہ دنیا سے مٹ جائیں گے، مگر تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہر خیر سے نوازا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہاری جڑ کٹ جائے گی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول ویسی عبادت نہیں کرے گا جیسے تم کرتے ہو، اور تمہیں اگر رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت نہیں کرنی ہے تو رسول تم سے بیزار ہے۔ ابو لہب کے انجام سے سبق لو۔ نمبر 16، آخر میں کہا گیا کہ تمہاری 1000 کوششوں کے باوجود اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو تم روک نہیں سکتے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ کی نصرت آ گئی، دین کامیاب ہو گیا، تو لوگ دین کی طرف لپک لپک کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ دین توحید پر مبنی ہے، اور وہی خدا ہے جس سے انسانوں کو ہر قسم کے شر سے پناہ لینی چاہیے۔ ناظرین، اس صورت میں پائے جانے والے رواں مضامین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ٹاپک آف دا ڈے پر بات کرتے ہیں، وہ ہے مین نیڈس قرآن، انسان کو قرآن کی ضرورت ہے۔ سورہ نمبر 97 آیت نمبر 1 سے 5، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ پھر سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 to 5، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو
اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے تمہیں علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ناظرین، آج کا یہ موضوع بہت اہم ہے۔ قرآن ہر انسان کی ضرورت ہے، قرآن خدا کا کلام ہے۔ رب کائنات اپنے بندوں سے بات کرنا چاہتا ہے۔ انسانوں کی یہ بدقسمتی مانی جائے گی کہ اگر وہ اپنے رب سے بات نہ کریں اور اس کی بات نہ سنیں۔ ہم ایسے ناہنجار بچوں کو بھی جانتے ہیں جو اپنے والدین سے قطع کلام کیے ہوئے ہیں اور وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ ایسے ہی انسانوں میں بھی کچھ لوگ ہیں جو اپنے رب کی بات سننا نہیں چاہتے، یا انہیں نہیں معلوم ہے کہ ان کا رب ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس نے ایک محترم رات میں اسے نازل کیا۔ نزول اور تنزیل ایک خاص لفظ ہے۔ انسان اور انسان کے درمیان جو کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو بات چیت ہوتی ہے، اس کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک سپر نیچرل کمیونیکیشن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے اس کے لیے یہ لفظ محفوظ کر لیا۔ النزول کا مطلب ہے اوپر سے نیچے کی طرف اترنا۔ نزلہ نون زے لام سے بنا ہے۔ عام طور پر یہ وحی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کچھ اور معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مگر وہ صرف ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہوتا ہے، اور اس میں ایک سیکریسی اور ایک مسٹری ہوتی ہے۔ پر اسرار کلام ہی کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا تجزیہ ممکن نہیں ہے، مگر اس پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے، اور عقل کی روشنی میں اسے پرکھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ گو کہ قرآن خدا کی بات ہے اور خدا کا کلام ہے، مگر انسانی گفتگو کے جو اجزاء ہی اللہ تعالیٰ نے انہی کو استعمال کیا، اور انسانی فہم کی محدودیت کے اندر ہی اس نے گفتگو کی۔ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو انسانی فہم سے بالاتر ہو۔ جب دو انسان آپس میں بات کرتے ہیں تو وجود کی سطح دونوں برابر ہوتے ہیں، لیول آف ایگزسٹنس میں دونوں ایکول ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ بندوں سے بات کرتا ہے تو وجود کی سطح دونوں کی برابر نہیں ہوتی۔ مگر ہماری خوش قسمتی ہے کہ رب کائنات نے ہماری سطح پر ہم سے گفتگو کی۔ توشیہیکو ایزیٹسو نے اپنی کتاب گاڈ اینڈ مین ان دی قرآن میں کہتے ہیں کہ فرض کرو کسی دن انسان ایک گھوڑے سے بات کرنا چاہے تو دونوں کے درمیان وربل کمیونیکیشن ممکن نہیں ہے۔ ایک عربی شاعر اپنی غمگین داستان لکھتا ہے کہ اس کا ایک محبوب گھوڑا تھا، جنگ میں وہ زخمی ہو گیا، اس کے سینے میں بہت سے نیزے لگ گئے، خون کے فوارے ابل رہے تھے، گھوڑا زمین پر گر پڑا۔ پھر اس نے مجھ سے بات کی، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، وہ اپنی آنکھوں سے اور اپنے چہرے سے مجھ سے کچھ بات کر رہا تھا۔ کاش اسے میری زبان معلوم ہوتی، یا میں اس کی زبان جانتا تو وہ اپنا درد مجھے بیان کرتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایگزسٹنس کے 2 لیولز میں مشترک زبان یا اشارے نہ ہونے کے نتیجے میں گفتگو نہیں ہو سکتی۔ مگر جسٹ امیجن کیجئے کہ کسی دن انسان نے گھوڑے کی زبان میں اس سے کلام کر لیا، تو گھوڑوں کی نسل کے لیے اس دن سے زیادہ قابل فخر اور قابل جشن کوئی اور دن نہیں ہوگا، اور ہر سال وہ اس کا جشن منائیں گے۔ کچھ اس مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ رب کائنات کا مقام اتنا اونچا ہے کہ ہم اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ وہ انفائنٹ ہے اور ہم فائنٹ ہیں، مگر اس کا احسان ہے کہ اس نے انسانوں کی ایک زبان کو اختیار کیا، یعنی عربی، اور اس میں اس نے ہم سے بات کی۔ اس سے پہلے بھی انسانوں سے وہ بات کر چکا ہے۔ مختلف زمانوں میں اس نے مختلف زبانوں کا انتخاب کیا، آخری مرتبہ اس نے عربی زبان میں ہم سے گفتگو کی۔
جس رات اس نے گفتگو کی شروعات کی وہ رات لیلۃ القدر ہے، یعنی ہم کہتے ہیں ویلیوبل نائٹ اور نائٹ آف پاور کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قرآن نازل کرنے کے دو مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا۔ دوسرا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس رات قرآن کے نزول کی شروعات ہوئی۔ ہم اس دوسرے مفہوم کو لے کر چلیں گے اور اس سلسلے میں کچھ دلچسپ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ پہلے نزول کے واقعے کو اختصار سے سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع جبل نور میں غار حرا میں جا کر بیٹھا کرتے تھے۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی عربی مہینوں کے ناموں میں سے ایک نام رمضان تھا، اور اس کے تقدس کے سلسلے میں بھی ان کے ہاں بعض باتیں مشہور تھیں۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے تھے۔ اس پہاڑ کو جبل نور اس لیے کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں حج کے ایام میں لوگ ثواب کی خاطر اس پہاڑ کے مختلف حصوں میں روشنی کرتے تھے تاکہ حاجیوں کو مینا کی طرف جانے میں آسانی ہو۔ وحی کے آنے کے بعد اس کو جبل نور کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ایک نورانی رات تھی اور نور آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کا ایک نام نور ہے۔ آپ عبادت میں تھے کہ فرشتہ آپ کے پاس آیا، ریشم کے کپڑے میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں لکھی ہوئی تھی۔ اس کو دکھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اقرا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ لوگوں نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا میں پڑھنا نہیں جانتا، جبکہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ فرشتے نے آپ کو سینے سے لگا کر زور سے بھینچا، پھر اس کے بعد کہا کہ رب کے نام سے پڑھو۔ تو آپ نے فرمایا اگر علم حاصل کرنا خدا کے نام سے ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ معنی نکلا کہ علم حقیقی معنوں میں وہ علم ہے جس کے نتیجے میں انسان خدا کو پائے۔ جو علم انسان کو خدا سے بے نیاز کرے وہ علم رسول کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرشتے نے سورہ علق سورہ نمبر 97 کی 5 آیتیں پڑھی جس میں علم حاصل کرنے کی اہمیت بتائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ایک بوند سے، ایک لٹکتے مادے سے پرورش کر کے انسان کامل بناتا ہے، اسی طرح قلم کی روشنائی کی ایک بوند سے علم کی شروعات ہوتی ہے، پھر انسان اسے لکھ کر محفوظ کر لیتا ہے اور علم کا بڑا خزانہ تیار ہوتا ہے۔ قرآن قلم سے بھی محفوظ کیا گیا اور یادداشت میں بھی محفوظ کر لیا گیا۔ ایک سیرت نگار جارج ورجل ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل نے 3 مرتبہ ان کے کاندھوں پر قوت لگا کر زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو گئے۔ فرشتہ جب وحی کر کے چلا گیا تو آپ کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، آپ بیٹھ گئے۔ پھر جب ہمت ہوئی تو آپ غار سے باہر نکلے اور داہنے جانب دیکھا تو پورے آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نبی بنائے گئے ہو۔ پھر آپ نے دوسری جانب سر اٹھا کر دیکھا تو پھر وہاں جبرائیل نظر آئے، پھر وہی بات انہوں نے کہی۔ یہ پہلے نزول اور پہلی وحی کا واقعہ ہے۔ نزول کی حقیقت کو سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، تاہم ہم مثالوں سے بات کو سمجھائیں گے۔ ہم یہاں جن مثالوں سے اس وقت بات کریں گے اور سمجھائیں گے وہ پرٹیکولرلی نوجوانوں کے لیے ہے۔ کائنات کا سارا نظام جو چلتا ہے اس کا ایک ماسٹر کمپیوٹر ہے جسے لوح محفوظ کہا گیا۔ اس میں ہر کرے سے متعلق، ہر سیلیسٹیل باڈی سے متعلق،
ہر تارے اور سیارے سے متعلق فائلز موجود ہوں گے. آپ کے سمجھنے کے لیے میں یہ میٹافور دے رہا ہوں. ساری کائنات کی فنکشننگ اور اس کے کنٹرول کی پروگرامنگ اس میں ہوگی جسے ہم کہہ رہے ہیں ماسٹر کمپیوٹر. قرآن اسے لوح محفوظ کہتا ہے. اس کمپیوٹر میں ایک فولڈر ہوگا. اس فولڈر کا نام ہوگا دنیا انسانیت اور ان کی رہنمائی. 23 سال کی مدت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جیسے جیسے حالات رونما ہوتے تھے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا تھا. اور اپنے ماسٹر کمپیوٹر میں اس فولڈر میں شاید وہ اپڈیٹ کرتا تھا. اس فولڈر کا ایکسس اور پاسورڈ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس رات میں دیا گیا. وہ وہاں سے ایکسس کرتے اور قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کرتے. قرآن چونکہ نور ہے تو نور کی شکل میں آپ کے قلب میں وہ محفوظ ہوتا تھا. اس کو آپ آسان زبان میں سمجھنا چاہیں تو موجودہ دور کے ای میل سے سمجھ سکتے ہیں. ای کا مطلب الیکٹرانک میل ہے, نور الیکٹران ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تختیاں دی گئیں اس کے ٹوٹ جانے کے بعد اصل کاپی باقی نہیں رہتی. ای میل کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ماسٹر کمپیوٹر میں جو ٹیکسٹ موجود ہیں وہ جبرائیل کے کمپیوٹر میں بھی منتقل ہو گیا اور جبرائیل کے کمپیوٹر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی وہ منتقل ہو گیا. پھر آپ نے اس کلام کو بندوں کو سنایا اور انسانوں کے سینے میں یہ کلام منتقل ہوتا چلا گیا. اس میں اصل کاپی ہر ایک کے سینے میں موجود ہے اور اس کی ایک سیسی حفظ کرنے والے کے سینے میں منتقل ہو جاتی ہے. لیلۃ القدر کی رات میں اسی پروسیس کی شروعات ہوئی اور 23 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کائنات سے لے کر قیامت تک کے تمام علوم سکھا دیے گئے. نہیں, بلکہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حصول علم کی استعداد رکھی, وہ کیپیبلٹی رکھی, علم حاصل کرنے کا پوٹینشیل رکھا. جس طرح کمپیوٹر کی میموری ہوتی ہے جہاں ڈیٹا اسٹور ہوتا چلا جاتا ہے, اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو جب جتنی ضرورت تھی اتنا علم و ایجاد کرتا چلا گیا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھولتا چلا گیا. انسان کے علم کے فائل میں قرآن کے آنے کے بعد ایک نیا فولڈر آ گیا جس کے ذریعے سے انسان کی زندگی کے تمام گوشوں میں رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے اور انسان یہ جان سکتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس سے کس قسم کے بیہیویئر کو پسند کرتا ہے اور کون سا ڈیزائرڈ بیہیویئر ہے. قرآن کا مطالعہ تمام انسانوں کی ضرورت ہے. بدقسمتی سے قرآن کو صرف مسلمانوں کی کتاب بنا دیا گیا اور اس پر بھی ستم ظریفی یہ ہے کہ اسے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ثواب کی خاطر تلاوت کر لی جائے. ناظرین, اب ہم آخر میں یہ بتائیں گے کہ قرآن کیوں تمام انسانوں کی ضرورت ہے. Why does man need the قرآن؟ قرآن کے 5 بڑے ایسے آئیڈیاز ہیں جس کا مطالعہ تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے. قرآن میں جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ اس سے پہلے کی مذہبی کتابوں میں بھی پائی جاتی تھیں, مگر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آ گئیں. صرف قرآن جو اللہ تعالیٰ کا آخری ایڈیشن ہے وہ محفوظ ہے. اس میں جو 5 بڑے آئیڈیاز ہیں جو آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ ہے نمبر 1, ونس آف ہیومینٹی. قرآن بار بار اس پر زور دیتا ہے کہ سب انسان ایک آدم کی اولاد ہیں اور سب برابر ہیں. انسانوں کے درمیان اونچ نیچ جائز نہیں ہے. انسانوں کو ایک ہی نفس سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آج کی دنیا میں جو 2 بڑے مسائل پائے جاتے ہیں وہ ہیں نسل پرستی اور ذات پات کی تفریق, یعنی ریسزم اینڈ کاسٹ سسٹم.
یہ دو آئیڈیاز کے نتیجے میں نہ صرف انسانوں کی تفریق ہوئی ہے بلکہ انسانوں کے مظالم کے لیے یہ تصورات اہم رول ادا کرتے ہیں۔ قرآن میں جو انسانی مساوات کی تعلیم آئی ہے وہ اس لیے ہے کہ تمام انسانوں کے درمیان اتحاد، یکجہتی اور رواداری پائی جائے اور ایک دوسرے کو قریب سے سمجھیں۔ قرآن انسانوں کے درمیان پائے جانے والے فرق کو تسلیم کرتا ہے۔ اس پر ہم نے 2-3 دن پہلے تفصیل سے گفتگو کی ہے، مگر وہ فرق انسانوں کے درمیان امتیاز کی وجہ نہ بنے۔ آج بھی وحدت آدم کا پیغام بہت ہی پاورفل پیغام ہے۔ اس جز میں سورہ عبسہ میں یہ موضوع آپ کو ملے گا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 2، ہیومن ڈگنیٹی۔ قرآن کی دوسری تعلیم تکریم انسانیت کی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا۔ انسانی حقوق اور فرائض تکریم انسانیت کا حصہ ہے، یعنی جو بیسک ہیومن رائٹس جس پر ہم بات کرتے ہیں وہ تکریم انسانیت کا حصہ ہے، اور یہ خدا نے سب کو برابر دیا۔ پیدائش کی وجہ سے کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ انسانوں کا احترام کیا جائے، انسانوں کے خون کو حلال نہ کر لیا جائے، ان کے مال پر ڈاکے نہ ڈالے جائیں، انہیں مذہب کی آزادی ہو، طرز زندگی کی آزادی ہو، محنت مزدوری کی آزادی ہو، ان کے جان و مال کا تحفظ ہو، انہیں خاندان کو وجود میں لانے کے لیے کوئی دقت نہ ہو، اس کے لیے ساری سہولیات میسر ہوں اور جائز راستے کھلے ہوئے ہوں۔ تکریم انسانیت کے خلاف یہ بات ہے کہ کسی کے حقوق ختم کر دیے جائیں، رنگ، مذہب اور جنس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ تفریق نہ ہو۔ ہمارے ملک عزیز میں دستور ہند میں چھوت چھات پر پابندی لگائی گئی ہے، مگر ابھی عملاً سماج میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ سورہ تکویر میں بچوں کے قتل کے سلسلے میں جو گفتگو آئی ہے وہ یہی تکریم انسانیت کے خلاف ہے۔ نمبر 3، یونیورسلائزیشن آف نیچرل ریسورسز، یعنی قرآن کی جو تیسری آفاقی تعلیم ہے وہ یہ کہ یہ زمین سب انسانوں کی ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کے خزانے سب انسانوں کے لیے ہیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کے لیے رکھے گئے ہیں، انہیں محفوظ رکھنا چاہیے۔ کسی ایک فرد یا کمپنی یا ملک کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ قدرتی ذخائر پر وہ قبضہ جما لے۔ ان خزانوں کا اس طرح سے استعمال ہو اور اس طرح سے تقسیم ہونی چاہیے کہ انسان باعزت زندگی بسر کر سکے، ایک ڈگنیفائڈ لائف جی سکے۔ انسانوں کی بنیادی ضروریات سے انہیں محروم کرنا ایک بڑا ظلم ہے۔ آج پوری دنیا میں 1.6 بلین لوگ ہر رات بھوکے سونے پر مجبور ہوتے ہیں۔ دنیا کی 60% سے زیادہ آبادی ایسی ہے جس کی روزانہ آمدنی $1 سے کم ہے۔ مال نیوٹریشن ہے، ہوم لیسنس ہے، یہ سب کامن ایشوز ہیں۔ لوگوں کو پاک صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، لوگ سڑکوں پر کھلے آسمان کے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس جز میں سورہ فجر آتی ہے، اس سورت میں کہا گیا کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتے، میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں ایسے گرفتار ہو کہ سائن کر مال کو جمع کرتے ہو۔ نمبر 4، جسٹس فار آل، تمام انسانوں کو عدل و انصاف ملے، یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ قرآن نہ صرف عدل کی بات کرتا ہے
بلکہ انسانوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنے مفادات سے بلند ہو کر دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ اصل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے۔ اس جز میں سورہ بلد اور سورہ ماعون میں تفصیل سے اس پر روشنی ڈالی گئی۔ مسلمانوں کو خاص کر ایڈریس کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ تمام مذاہب اور دنیا کے تمام نظام میں عدل و انصاف کی بات کہی گئی ہے، مگر اس کے نفاذ کے لیے ایمان بالآخرہ چاہیے، اور آدمی کو احساس ہو کہ اس کے ہر عمل کی جواب دہی کرنی ہے اسے آخرت میں۔ جس نے یہاں ظلم کیا وہ وہاں بچ نہیں سکتا۔ نمبر 5، گلوبل پیس۔ اسلام امن عالم کا علمبردار ہے، وہ سارے عالم میں امن کے قیام کی طرف لوگوں کو ابھارتا ہے۔ اس پر تفصیل سے ہم 2-3 دن قبل بات کر چکے ہیں۔ انسانوں کے درمیان جنگ و جدال اور نفرت کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور اسے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قدرتی ذخائر پر قبضہ جمانے کے لیے جنگ و جدال ہوتے ہیں۔ اگر دنیا میں امن قائم ہونا ہو تو یہ ضروری ہے کہ سارے انسانوں سے محبت ہو، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہیں اس میں سب انسانوں کا حق تسلیم کیا جائے۔ ناظرین، آج یہ شاندار روح پرور قرآن لیکچر سیریز اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اس سال رمضان سے قبل 4 مہینے میں بہت مصروف رہا اور مسلسل دورے رہے۔ پھر سوچتا رہا کہ یہ پروجیکٹ اس بار کروں یا ڈراپ کر دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور اس کا خصوصی کرم ہے کہ جیسے جیسے میں جز پڑھتا گیا ویسے ویسے مضامین مجھ پر کھلتے چلے گئے۔ جو کچھ بھی پریزنٹیشن ممکن ہو سکا وہ سراسر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہوں اور قبولیت کی دعا کرتا ہوں، اور لغزشوں پر معافی کا خواستگار ہوں۔ یہ سلسلہ بالکل ممکن نہیں تھا اگر میری شریک حیات کی ہمت افزائی اور تعاون نہ ملتا۔ مرد کی غیر حاضری میں عورت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، اس سے ذہنی بوجھ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان سب کے باوجود روزانہ صبح شام ان کا فون آتا رہا، کام کا پروگرس معلوم کرتی رہی اور ڈھیر ساری دعائیں دیتی۔ بچوں کی طرف سے بھی محبت اور دعائیں ملتی رہیں۔ حسب معمول امیر جماعت کے مشورے، ہمت افزائی اور دعاؤں نے ایک مشکل کام کو آسان بنایا۔ ناظرین، آپ اسکرین پر جو کچھ خوبصورت ایپیسوڈ دیکھ رہے تھے اس کے پیچھے 3 لوگوں کا ہاتھ ہے، ان کی انتھک محنت ہے۔ دن رات وہ اسی کام میں لگے رہے۔ میرے پاس ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے وقت کی تنگی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے دوست شاہ زیب ہیں، جو اس پورے ایپیسوڈ کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور ایڈیٹر ہیں۔ ان کا مزاج پرفیکشنسٹ کا ہے، وہ کبھی کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ ان کی محنت اور قربانی کا اللہ تعالیٰ انہیں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارے دوست محمد اسد فلاحی ہیں، وہ اس پورے پروجیکٹ کے معاون رہے۔ دن رات وہ بھی اسی کام میں لگے رہے۔ ان ایپیسوڈز کی شوٹنگ، ایڈیٹنگ اور مکسنگ میں ان کا تعاون رہا۔ اس سیریز میں جو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز تھے وہ سب کے سب ہمارے دوست انعام اللہ خان کرناٹک، ان کی کاریگری تھی، ان کی وہ آرٹسٹری تھی، ان کی وہ کریٹیوٹی تھی۔ وہ ایک پوسٹ گریجویٹ آرکیٹیکٹ تھی۔ ان کا مزاج بھی پرفیکشنسٹ کا ہے، اس لیے انہوں نے سلائیڈز میں بھی حد درجہ باریک بینی سے کام لیا اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے سلائیڈز پروڈیوس کیے۔ ہماری اور ان کی گفتگو رات کے 2 بجے، 3 بجے، 4 بجے بھی ہوا کرتی تھی،
اور سلائڈس کے سلسلے میں مشورے ہوتے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ ان کے سونے کا وقت کیا رہا. ہمارے ان 3 ساتھیوں کے لیے دل کی عمیق گہرائیوں سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے. ان کے گھر والوں کا تعاون نہیں ملتا تو روزانہ یہ 16-18 گھنٹے اس پروجیکٹ میں نہیں لگا سکتے. میں خصوصی دعا کرتا ہوں ان کے گھر والوں کے لیے بھی کہ ان کی قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرے. ان تینوں نوجوانوں کے ازدواجی زندگی میں خوشگواری عطا فرمائے. زندگی کی شاہراہ میں انہیں کامیابی عطا فرمائے. ان لوگوں کی زندگی میں سکون، مودت اور رحمت کے جذبات کو فزوں تر کر دے. آخر میں مرکز کے دیگر ذمہ داروں کا بھی میں شکر ادا کروں گا کہ ان کی محبت ملتی رہی اور ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں. مرکز میں جو ہمارے کارکنان ہیں ان کا بھی شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ 24 گھنٹے جب بھی انہیں طلب کیا جائے وہ حاضر رہتے اور اپنا کام کرتے تھے. پھر آخر میں ناظرین، خواتین و حضرات، آپ سب کا صمیم قلب کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہوں گا کہ جوق در جوق اس پروگرام کو آپ دیکھتے رہے اور آگے فارورڈ بھی کرتے رہے. رمضان کے بعد بھی آپ ان ایپیسوڈ سے فائدہ اٹھائیے اور آگے فارورڈ کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اجر عطا فرمائے، آپ کو خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائے، آپ کے گھروں کے مسائل حل فرمائے، آپ کو زوجین سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور بچوں سے دل کا سرور عطا فرمائے. اور نوجوانوں کے لیے بھی خصوصی دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں اچھے جوڑے عطا فرمائے، اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی انہیں عطا فرمائے اور معاشی زندگی میں خوب ترقی عطا کرے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.